پاکستان کی سیاست میں کیا قبولیت کی پارٹی اور مقبولیت کی پارٹی میں صلح ہو سکتی ہے؟ قبولیت کی بنیاد بھی مقبولیت ہوتی ہے۔ قبولیت بڑی عارضی چیز ہوتی ہے، اس کو تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کا مینڈیٹ جینون ہے، اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے، بشمول قیدی نمبر 804۔ وہ جو نواز شریف 1998 کے ہیں، اب وہ مجھے غائب لگتے ہیں، میرے خیال میں وہ ناراض ہیں۔ میاں صاحب ایسے بور ہو گئے ہیں ایم این اے سے، ایم پی ایس سے، سینیٹر سے، کہتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں، پرچیاں لے کے آتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ پولیس کو استعمال کریں، فوج کو نہیں۔ فوج کا کام ہے ملک کو دفاع کرنا۔ تاریخ کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس خطے میں 2 فیصلے کیے، ایک یہ کہ ہندوستان ہمارا بہترین دوست اور حلیف، دوسرا چین ہمارا بدترین دشمن ہے۔ تو جو ہمارا بہترین دوست ہے وہ ان کا دشمن ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت کردار ادا کرنے والے سینیٹر مشاہد حسین سید، جو کہ انٹرنیشنل امور کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ارد گرد حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کو بھی چاہیے کہ ان حالات کے مطابق، نئے حقائق کے مطابق چلے۔ کیا نئے حقائق ہیں؟ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے، انڈیا کی سب سے بڑی پسپائی ہوئی ہے 50 سالوں میں۔ جنوبی ایشیا کے ممالک جس کو ہم نے بالکل ہی اگنور کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیوز، یہ سب ہندوستان سے نالاں ہیں، یہ سب پاکستان سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی طرف قدم بڑھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے 4 ہمسائے ہیں، چین، ایران، افغانستان، ہندوستان۔ 3 کے ساتھ باڑ لگائی ہوئی ہے، چلو ہندوستان تو علیحدہ کر دیں، لیکن ایران اور افغانستان، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، کوئی بنیادی تضاد نہیں۔ یس، افغانستان سے، ان کی سرزمین سے دہشت گردی آتی ہے، پہلے ہم انہی کو پروٹیکٹ کرتے تھے، کہتے تھے ہماری جیب میں ہے افغان طالبان، تو وہ افغان پالیسی ہماری ماضی کی فیل ہو چکی ہے۔ ہمیں عصر نو دیکھنا ہوگا افغانستان کو، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریجنل اپروچ، علاقائی اپروچ کی ضرورت ہے۔ پاکستان، چین، روس، ایران، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبیکستان مل کے افغانستان پر باور کرائیں کہ یہ آپ جو دہشت گردی ہے اس کا روک تھام ضروری ہے۔ اور ایران کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ قربت کریں، اور ایران کے ساتھ ہماری یکجہتی بھی ہے ایز اے برادر مسلمان ملک جو امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہمارا اور چین ہمارا چٹان کی طرح کھڑا ہے، لیکن چین کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ پروپیگنڈا شروع ہوا ہے پاکستان میں کسی اور طریقے سے۔ یہ حکومت کا فرض ہے، یہی حکومت ہے جس نے ایگریمنٹ کیے تھے آئی پی پیز کے، تو یہ ہاتھ پر ہاتھ بار کے بیٹھنے کی اپروچ غلط ہے، اور یہ سیاسی جو چپکلش ہے اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اور سیاسی جو تکرار، تصادم ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے یا چائنا کے ساتھ جانا چاہیے؟ ہمارے خطے کے لیے کیا مفید ہے؟ امریکہ نے اس خطے میں 2 فیصلے کیے ہیں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں 12 اکتوبر 2022 میں واضح کر دیا، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ ایک یہ کہ ہندوستان ہمارا بہترین دوست اور حلیف ہے، دوسرا چین ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اس خطے میں یہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا۔ تو جو ہمارا بہترین دوست ہے وہ ان کا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دوست ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ اور ویسے بھی تاریخ کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، امریکہ سے جو اقتدار ہے مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ۔ تو اس حوالے سے وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ تاریخ کا رخ ایشیا کی صدی کی طرف ہے، اور ایشیا کی صدی میں رائزنگ پاور چائنا ہے جو ہمارا بہترین دوست ہے۔ تو ہمارے مفادات تو اس خطے میں ہیں۔ جی مشاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک قبولیت کی پارٹی ہے، باقی مقبولیت کی پارٹی ہے، کیا قبولیت کی پارٹی اور مقبولیت کی پارٹی میں صلح ہو سکتی ہے؟ قبولیت کی بنیاد بھی مقبولیت ہوتی ہے، وہ کوئی علیحدہ کھاتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی قبولیت ہو اور آپ کی گراؤنڈ کی پوزیشن 0 ہو تو آپ کو کون پوچھے گا؟ وہ سہروردی نے کہا تھا نا، 0 + 0 + 0 = 0 ہے۔ تو قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ مقبولیت ہے، کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو یہ جو نام نہاد قبولیت ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ عارضی نہیں ہوتا کہ تا حکم ثانی تک آپ کی قبولیت ہے، وہ قبولیت تبدیل ہو جاتی ہے۔
2017 تک جب پہلا سافٹ کو ہوا میاں صاحب کو فارغ کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو کوئی قبولیت نہیں، تو قبولیت شفٹ ہو گئی پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی طرف۔ جب عمران خان کے خلاف سافٹ کو ہوا جو میاں صاحب سے ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، میاں صاحب کے ساتھ جوڈیشری کے ذریعے ہوا، عمران خان کے خلاف تھرو پارلیمنٹ ہوا، تو وہ جو قبولیت تھی وہ شفٹ ہو گئی ادھر۔ تو قبولیت بڑی عارضی چیز ہوتی ہے، یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اور یہ اس کو تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کا مینڈیٹ جینون ہے، کس کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ اور اگر ہم بات کر سکتے ہیں مودی جی سے، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، جنہوں نے 4 سالوں میں 20 دفعہ حملے کیے ہیں آپ کے اندر بندے مارنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے راک، اب تو واضح ہو گیا۔ ہم بات کر سکتے ہیں دہشت گردوں میں کے ساتھ بھی افغانستان میں، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بشمول قیدی نمبر 804، کس کا نکاح ٹوٹتا ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اب بات کریں۔ اگر یہی بات چیت ہم کر لیتے 1970 میں مجیب اور بھٹو کے درمیان کامیاب ہوتی تو ہمیں وہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا، اور یہ گفتگو اگر بات کر لیتے میاں صاحب اور بے نظیر صاحبہ جو 2 فٹ کے فاصلے میں بیٹھتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، قائد حزب اختلاف، قائد ایوان، اور وہ ایک منہ ادھر ہوتا تھا ایک منہ ادھر ہوتا تھا، تو پھر وہ ملٹری کو نہیں ہونا تھا۔ تو ہم سبق سیکھیں ماضی سے، غلطیاں تو کرنی ہیں ہم نے، نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطی نہ دہرائیں۔ ان کو قبول کر لیں جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا، یا جو واقعہ ان سے کروایا گیا، اس میں کیا آپ کہیں گے؟ کئی لوگ جو ہیں سالوں سے اندر ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے، آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، اور جو بھی سیاسی قیدی ہیں بشمول قیدی نمبر 804، بشمول مسنگ پرسنز بلوچستان، بشمول مسنگ پرسنز خیبر پختونخوا یا پنجاب میں بھی، اب یاسمین راشد بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آج وہ بیعت کر لے تو باہر آ جائے گی، یا وہ باقی میں شاید صنم جاوید صاحبہ اور وہ عالیہ حمزہ صاحبہ تو آ گئی ہیں باہر، چلو آپ کو بڑی مبارک ہو اچھا ہے کوئی لوگ آئے، لیکن یہ جو ہے نا پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ، جس کو برطانوی دہشت گرد کہتے تھے، اس کے لیے آواز اٹھائی کہ بھگت سنگھ کے بھی انسانی حقوق ہیں، امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں۔ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، لیکن ایٹمی دھماکے کرنے کے پیچھے موٹیویشن تو آپ کی ہی ہے۔ وہ واقعہ ہمیں بتائیے جب میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میں اور میاں نواز شریف صاحب ہم الماتی تھے، قزاقستان، کانفرنس تھی ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، بڑی تنظیم ہے۔ میاں صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، میں وزیر اطلاعات تھا۔ تو میاں صاحب کو بڑا شوق ہے، کھلے ڈلے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاہوری ہیں، کہ وہ جیسے مری ہلز جانا یا نتھیا گلی، تو ان کے مری ہلز کی طرح الماتی کے بھی ہلز ہیں۔ جو کانفرنس ختم ہوئی تو میاں صاحب کہ چلو چھوٹو مشاہدہ، بڑے بور ہوئے ہیں، کانفرنس ہوگی، نکلیے ذرا سیر شیر کریے، شام کو واپس جانا تھا ہم نے۔ میں کہا ٹھیک ہے، بڑا اچھا۔ وہ اور میں نکل گئے چل کر، وہ بڑا اچھا منظر تھا، گرین جیسے مری ہلز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا۔ تو ہمیں میسج آیا واکی ٹاکی میں کہ جی کوئی بڑی ضروری پیغام ہے، MS بڑا ڈھونڈ رہے ہیں، ملٹری سیکرٹری تھا جنرل سبات حسین۔ تو میاں صاحب کہ چھوٹو یار ایسی ریلیکس کرنے ہیں، 2-3 گھنٹے بعد چلے جانا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ واپس آئے، 2-3 میسج آ چکے تھے، ایک دم وہ آیا کہ سر وہ انڈیا نے نیوکلیئر دھماکہ کر لیا۔ میاں صاحب اس معاملے میں بڑے کول ہیں، ان کی وہ ضیاء الحق والی میں دیکھی ہے وہ کوالٹی ہے، تو وہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ اگر ریئیکشن بھی ہے تو وہ پی جاتے ہیں۔ یہ جنرل ضیاء سے سیکھا ہے انہوں نے، ان کے نظر نہیں آتا ریئیکشن۔ تو گاڑی میں بیٹھے، میں ساتھ بیٹھا، کہا جی مشاہ صاحب کی خیال ہے انڈیا کا؟ میں کہا میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور، یہ تاریخی موقع ہے، میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو، اس کا جواب دیں۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ ابھی اناؤنس نہیں کرتے، ہم پہلے کچھ ٹائم دیتے ہیں، اور میاں صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ میاں صاحب نے ذہنی طور پر اس کو فیصلہ کر لیا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں میٹنگ بلانا ہے، میں فوجیانہ بھی گھر کرنا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ فوج سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے، کسی اور نے کہا کہ جی امریکہ سے بات کریں، ڈرتے بھی ہیں نا، ہاتھ ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور نے کہا، بزنس مین تھے لاہور کے ہی، وہ جی 5 ارب دے رہے ہیں کلنٹن، وہ لے لو۔ تو میں نے کہا نہیں، وی شوڈ، دس از دا اپرچونٹی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں پہلا شخص تھا جنہوں نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا، قائل کیا، اور میاں صاحب نے بھی اس بات کو 3-4 دفعہ اپنے انٹرویوز میں تسلیم کیا کہ پہلا شخص جس نے
مجھے مشورہ دیا تھا کہ دھماکہ کریں مشاہد حسین تھا. میرا پرانا موقف تھا کہ ہندوستان جیسے بالادست ملک جو بلی ہے اس کا مقابلہ اگر جب تک ہم نیوکلیر طاقت نہیں بنیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. 6 اپریل کو ڈاکٹر ایکیو خان اور جنرل کرامت ہمارے پاس آئے, میں اور میاں صاحب کٹے تھے پی ایم ہاؤس. اس نے کہا جی آج بڑی تاریخی بات ہوئی ہے, آج ہم نے شاہین کا میزائل کا کر دیا ہے, اور شاہین میزائل وہ ہے جو 3000 کلومیٹر وہ کلکتہ تک جاتا ہے اور نیوکلیر بھی. تو جنرل کرامت نے کہا کہ اس کا ابھی اناؤنسمنٹ نہ کریں, اس کا بڑا شور مچ جائے گا. تو انہوں نے, میں کہا اس کی کیسٹ ہے؟ ایکیو خان صاحب نے کہا ہاں جی ہے ہمارے پاس. میں کہا دکھائیں ذرا. تو کیسٹ دکھائی ہمیں, وہ اس میں کیسٹ ہوتی تھی. میں نے کہا میرے خیال میں تو اس کو چلانا چاہیے. کہتے شاہ صاحب میرا بھی یہ خیال ہے. میں کہا مجھے کیسٹ مجھے دے دیں ذرا. انہوں نے جیب میں ڈال دی. تو میں نے میٹنگ ختم ہوگی, میاں صاحب اپنے چلے گئے ادھر گئے. تو 1-2 بجے جو تھا میں نے چلا دی. وہ میں کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر وہ ٹریگر ہوا. تو یہ بنیاد تو اس میں ڈاکٹر ایکیو خان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ جو شاہین کا جو دھماکہ تھا 6 اپریل کو ہوا. تو اس کے بعد پھر انڈیا کا جو ہوا 11 مئی کا, اور پھر اس کے بعد 28 مئی کا ہمارا ہوا. اور 28 مئی کو پھر میاں صاحب نے, ہم نے تیاری پوری کر لی تھی. میاں صاحب نے, میں کہا میں ایس او پی تیار کر لیتا ہوں, جب ہوگا کامیاب ٹیسٹ. مجھے کوئی دوپہر کو کا فون آ گیا, مشاہد صاحب بڑی مبارک ہوئے, دھماکہ ہو گیا. میں کہنا یہ بھی میاں صاحب نے کہا, کہنا پتہ ہے میں رات کو نہیں سو سکے سر, میں نے ڈر سی کہ کوئی فیل نہ ہو جائے ٹیسٹ. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے 5 کیے, ہم 6 کریں گے. تو یہ بڑا, اور یہ فیصلہ سویلین فیصلہ تھا. فوج کے 3 آرم فورسز کے 3 سربراہ تھے, آرمی, نیوی, ایئر فورس. ایک نے مخالفت کی, ایک نے حمایت کی, ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر. لیکن وہ جو نواز شریف 1998 کے ہیں, اب وہ مجھے غائب لگتے ہیں. میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مجھے ملتے نہیں ابھی کہ وہ کدھر گئے ہیں. جو دبنگ تھے, دلیر تھے, جو فیصلے کرتے تھے, جو عوام کے ساتھ ان کی جڑیں تھیں, اور جو پارٹی کو بھی زندہ کرتے تھے, اب وہ کوئی اور ہی محض سلسلے میں نہیں. میرے خیال میں وہ ناراض ہیں, جن کو پنجابی کہتے ہیں رسے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان سے دھوکہ ہوا ہے. حالانکہ میں نے تو مشورہ ابھی دیا تھا صحیح, جب آ رہے تھے میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. پریزیڈنٹ کا جاب بڑا آسان ہوتا ہے, کھلا ڈولا, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, کام کو خاص نہیں ہوتا, پروٹوکول کا کام ہے. میاں صاحب ایسے بور ہو گئے ہیں ایم این اے سے, ایم پی ایس سے, سینیٹر سے. کہتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں, پرچیاں لے کے آتے ہیں اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے, ناشکری کرتے ہیں. تو وہ بور ہیں روایتی سیاست سے. تو اگر صحیح مشورہ مانتے تو حالات بہتر ہو جاتے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری حکمت عملی واضح ہونا چاہیے. پولیس کو استعمال کریں, فوج کو نہیں. فوج کا کام ہے ملک کو دفاع کرنا بیرونی جارحیت سے, اور اگر کوئی بڑا عدم استحکام ملک کے اندر ہو, ریاستی عدم استحکام, تو اس کا ایک رول پولیس اور انٹیلیجنس کا ہے, ناٹ آرمی. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی, اور وہ نیکٹا کر سکتا ہے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جو ہم نے بنائی ہوئی ہے 15 سال پہلے, اور وہ ڈراز میں آپ نے بند کی ہے اور چابی آپ نے لاک کر دی ہے. اس چابی کو کھولیں ذرا. مشاہد حسین سید صاحب تھے جو تاریخ کے اوراق الٹا رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ایٹمی دھماکے کیسے کیے, کس تناظر میں کیے, اور پاکستان ایک ایٹمی قوت کیسے بنا, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے.